بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 10 گنہگار عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں دردناک عذاب دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں بیٹھے زاروں کی طرح رو رہے تھے کہ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ ہے حضور، آپ اس طرح زاروں کے تار کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے علی، جب میں شب معراج کو جہنم کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی 10 قسم کی عورتوں کو جہنم کے فرشتے دردناک عذاب دے رہے تھے۔ یہ عورتیں جتنا زیادہ چیخ و پکار کر رہی تھی، فرشتے اتنا ہی زیادہ عذاب ان پر مسلط کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جہنم کے خوف کی وجہ سے اپنی امت کی ان عورتوں کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آخر ان عورتوں نے دنیا میں ایسے کون سے گناہ کیے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی قسم کی عورت کو فرشتے سر کے بالوں سے پکڑ کر جہنم کی دردناک آگ پر لٹکائے جا رہے تھے اور اس عورت کا دماغ ہانڈی کی طرح ابل رہا تھا۔ یہ وہ عورت تھی جو غیر محرم لوگوں سے سر کا پردہ نہیں کرتی تھی اور اپنے بالوں کو دکھا کر چلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری قسم کی عورت کا حال بیان کیا کہ فرشتے اس کی زبان میں لوہے کی زنجیر ڈال کر جہنم کے درمیان لٹکا رہے تھے اور اس کے منہ میں ابلتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ یہ وہ عورت تھی جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کی نافرمانی کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے تیسری گنہگار عورت کو دیکھا تو اس کا جسم زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور وہ چیخ و پکار کر کے معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون سی عورت ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ عورت اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر غیر محرم عورتوں کی طرف مائل ہو کر گنہگار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی گنہگار عورت کا حال بیان کیا کہ اسے آگ کی زنجیروں سے باندھ کر جہنم میں لٹکایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر فرشتوں نے بتایا کہ یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی، جس وجہ سے اس کو آگ کی زنجیروں کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے پانچویں گنہگار عورت کو دیکھا جو اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کا گوشت نوچ نوچ کر اتار رہی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جو غیر محرم مردوں کے لیے اپنے چہرے کا بناؤ سنگار کیا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹی قسم کی عورت کا حال بیان کیا کہ اس کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا، دونوں کانوں کو نکال کر بہرا اور زبان کو کاٹ کر گونگا کیا جا رہا تھا، اور اس عورت کا دماغ آگ کی وجہ سے ابل رہا تھا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون سی عورت ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ عورت حرام کا بچہ پیدا کرنے کے بعد اس کو اپنے شوہر کے نام کر دیتی تھی، اس وجہ سے اس کو یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے جہنم کے اندر 7ویں قسم کی گنہگار عورت کو دیکھا تو فرشتے آگ کی تلوار سے اس عورت کے جسم کو کاٹ کر اس کو جہنم کی آگ میں پھینک رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ عورت اپنے جسم کو غیر محرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 8ویں گنہگار عورت کو دیکھا کہ جس کے منہ میں فرشتے جہنم کی پگھلی ہوئی آگ ڈال رہے تھے، جس کی وجہ سے اس عورت کا پیٹ اور انتڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر پگھل کر باہر آ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے بتایا کہ یہ وہ گنہگار عورت ہے کہ جو معصوم لڑکیوں کو فحاشی اور بے حیائی پر لگا کر ان کی کمائی کو کھایا کرتی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 9ویں قسم کی عورت کا حال بیان کیا، جس کا سر خنزیر کا اور باقی جسم گدھے کا تھا۔ فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں کئی قسم کے عذاب دے رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے بتایا کہ یہ وہ گنہگار عورت ہے جو اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے 2 خاندانوں کے درمیان نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 10ویں قسم کی عورت کو دیکھا کہ جس کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح تھا اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یہ عورت گانا گانے اور ناچنے کا کام کیا کرتی تھی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے علی،
میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں اور ان کے ذریعے ہی شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ایسے ہی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔